جہاں کوئی الفاظ کے ذریعے آپ کی توہین کرے اور آپ چپ ہو جائیں، کیونکہ بعض دفعہ اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ انسان آگے سے کیا کہے، تو بعد میں اس بارے میں سوچئے اور پھر جا کے اس شخص کو بتائیں اسے کہ آپ کو یہ بات بری لگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ آپ کو کھو دے گا۔ اور یہ بات آپ تبھی اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں جب آپ واقعی دوبارہ عزت نفس مجروح ہونے پر واک آؤٹ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ میں ایک بہت مشکل بات کہنے جا رہی ہوں۔ کیا آپ اپنی عزت نفس مجروح ہونے پر واک آؤٹ ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یعنی کیا آپ کسی کے آپ کی توہین کرنے پر اسے چھوڑنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگر سامنے دوست ہے تو اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور اس حوصلے کو اپنے اندر لائیں۔ یہ طے کر لیں کہ اس نے بار بار میرے منع کرنے کے باوجود میری عزت نفس کو مجروح کرنا نہ چھوڑا تو میں واقعی اس کو چھوڑ دوں گی۔ تب آئے گی آپ کے اندر یہ بے نیازی جو انسان کو لوگوں سے غنی کر دیتی ہے۔ اگر سامنے گھر والا یا ایسا شخص ہے جس سے رحم کا رشتہ ہے تو اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن آپ اس کو اپنی زندگی سے محدود کر سکتے ہیں۔ سب سے مشکل ترین واک آؤٹ کرنا میاں بیوی کے رشتے میں ہوتا ہے، بالخصوص جہاں بچے انوالوڈ ہوں۔ مگر یاد رکھیں اپنے پارٹنر کو یہ بتانے کے لیے کہ میری عزت نفس مجروح نہ کرو، کبھی دیر نہیں ہوئی ہوتی۔ اگر کئی سال سے بھی آپ ایک ایبیوزو تعلق میں ہیں یا اگلا شخص آپ کی عزت نفس کو روز مجروح کرتا ہے تب بھی دیر نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ اپنے لیے آواز اٹھائیں، چھوٹی ضروریات سے شروع کریں اور اگر وہ نہ مانے تو پیچھے مت ہٹ جائیں۔ کمیونیکیٹ کریں۔ کمیونیکیشن یعنی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اسی سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ شاید اگلا شخص آپ کی عزت نہ کرے، شاید وہ پہلے سے بدتر ہو جائے، لیکن آپ نے آواز اٹھانی نہیں چھوڑنی۔ اکثر گھر میں فساد کے خوف سے جو عورتیں دبی رہتی ہیں اور آواز نہیں اٹھاتی، ان کی کبھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بچوں کی وجہ سے جو مائیں ناخوش شادیوں میں رہتی ہیں وہ یہ نہیں سمجھتی کہ روز کے جھگڑوں سے بچے کی ذہنی صحت پہلے ہی تباہ ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو ایک ٹاکسک ماحول میں رکھا ہوا ہے۔ اگر ایک شخص بار بار آپ کے منع کرنے کے باوجود آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے یا بہت سخت باتیں کہہ جاتا ہے اور پھر آ کے معافی مانگ لیتا ہے اور آپ ہر دفعہ اس کی معافی قبول کر لیتی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اس بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیں کہ ایسا شخص بدل جائے گا۔ جو انسان 2-3 دفعہ کہنے پہ آپ کی حدود کا خیال رکھنے لگے وہ بدل سکتا ہے، لیکن بار بار حدود روڑنے والا نہیں بدلا کرتا۔ واک آؤٹ کرنا، چاہے وہ شادی سے ہو چاہے وہ دوستی سے ہو، ہمیشہ ایک ایسا آپشن ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے۔ میں نے کتنے ہی ایسے لوگوں کو دیکھا جو ایک ٹاکسک پارٹنر کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور برسوں رہتے جاتے ہیں اس امید پر کہ شاید یہ بدل جائے گا یا دنیا والے کیا کہیں گے، اس کو چھوڑا تو کہاں جائیں گے۔ ڈائجسٹ کی کہانیاں ہوں یا ٹی وی ڈراماز، ہمیں چپ کر کے صبر سکھایا جاتا ہے، حالانکہ صبر چپ کرنے کا نام نہیں ہے۔ صبر اس مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ صبر ظلم پر نہیں کیا جاتا۔ ٹاکسک پارٹنر کے ساتھ رہنا ظلم میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس کو اتنا تو کہیں کہ اپنا رویہ بدلے۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے۔ اگر آپ ایک ٹاکسک شادی میں پھنسے ہوئے ہیں تو اپنے پارٹنر سے بات کریں، اس سے بار بار بات کریں اور اسے کہیں کہ آپ کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، بھلے سوکھی روٹی کھلائے، بھلے آپ کو دنیا بھر کی آسائشات نہ دے، لیکن آپ کی عزت کرے، زبان درست رکھے، ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور اگر وہ نہیں مانتا اور ہر دفعہ آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو آپ ظالم کے ساتھ مظلوم بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظالم اور مظلوم دونوں گناہ گار ہیں، کیونکہ مظلوم اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے۔ آپ کو وہ بندہ ساری دنیا کی آسائشات بھی دے دے مگر عزت نہ دے تو آپ کو اس تعلق میں بنا عزت کے کبھی نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ شادیاں اور ڈائیورسز ہمیشہ چوائسز ہوتی ہیں، ان کو کرنے یا کسی وجہ سے توڑنے پر اللہ ناراض نہیں ہوتا۔
ایک عورت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات پر شادی ختم کرنے کی اجازت دے دی تھی کہ اسے اپنے شوہر کی صورت نہیں پسند تھی۔ یہاں عورتیں بدصورت رویوں کے ساتھ ساری زندگی کولو کا بیل بنی گزار دیتی ہیں۔ آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ کی مثال لے لیں، دونوں نہایت اچھے تھے لیکن ساتھ نہیں رہ سکے تو الگ ہو گئے۔ اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں عزت کے نام پر برسوں ایک شخص کی توہین برداشت نہیں کی جاتی تھی۔ وہاں جھٹ شادی ہوتی، نہ رہ پائے تو عزت کے ساتھ الگ ہو گئے۔ جب دو لوگ ساتھ نہیں چل سکتے تو اپنی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اس تعلق سے نکل آئیں۔ ہر ممکن کوشش کریں اس تعلق کو درست کرنے کی، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو پھر اس شخص کو چھوڑنے کا حوصلہ رکھیں۔ عزت پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا، کسی کا پالتو جانور بن کے نہیں رہا جاتا۔ اگر آپ کا پارٹنر آپ کی عزت نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس طرح تو آپ ساری عمر لوگوں کو چھوڑتے رہیں گے۔ آپ یہ جاننے کی ضرور کوشش کریں کہ وہ میری عزت کیوں نہیں کرتا۔ مسئلہ اس کے اندر ہے یا میرے اندر؟ کیا میں نے پہلے دن سے اپنی عزت کروائی ہے؟ اور اس مسئلے کو جان کے اس کو فکس کریں۔ اس لیے اگر آپ شادی کے رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں تو یاد رکھیں، عزت جس رشتے میں نہ ہو وہ رشتہ آپ کو کبھی سکون نہیں دے گا۔ آپ نے پہلے دن سے اپنی عزت کروانی ہے۔ اگر آپ پہلے دن سے ہی اپنی عزت پر سمجھوتا نہ کریں تو یہ مسائل شروع میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ وہاں بڑھتا ہے جہاں آپ ہمیشہ سہ جاتے ہیں، ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ابھی سے اپنا ویلیو سسٹم مضبوط کریں اور حدود ڈیفائن کریں۔ کسی بھی تعلق میں، بھلے وہ کولیگز کا ہو، دوستوں کا، اگر آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو آپ نے فوراً آواز اٹھانی ہے۔ آپ نے سامنے والے شخص کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر میری عزت نفس دوبارہ مجروح کی گئی تو میں اس تعلق کو چھوڑ دینے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ اور یہ بات آپ ٹھوس طریقے سے تبھی کہہ سکتے ہیں جب واقعی آپ کے اندر حوصلہ ہو۔ آپ نے کسی کو عزت نفس مجروح کرنے پر صرف ایک دفعہ وارن کرنا ہے، دوسری دفعہ نہیں۔ اس اصول کو اپنے دل میں لکھ لیں۔ آخر میں وہی بات، ساری عزت اللہ کے لیے ہی ہے۔ عزت تب ملے گی جب اللہ تعالیٰ کی بات کو سب سے اوپر رکھا جائے گا۔ عزت تب قائم رہے گی جب ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی۔ عزت تب حاصل ہوگی جب آپ ہر اس چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے جو لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ عزت کمائی جاتی ہے اپنے عمل سے، اپنی حدود سے، اپنے ویلیو سسٹم سے۔ کسی کی محبت اور خوف کو آپ کی عزت سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوچا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اور اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے غنی کر دے گا، اور اللہ کشائش والا، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 130 ہے۔